Welcome to my YouTube channel Q Official. اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے عربی زبان کو پسند کیا۔ کوئی دوسری زبان بھی تو ہو سکتی تھی، کوئی اور علاقائی زبان بھی تو ہو سکتی تھی، مگر سب زبانیں اس قابل نہیں کہ احساسات اور جذبات کو صحیح طرح ایکسپیرینس کر سکیں۔ زبانوں میں عربی زبان ایسی زبان ہے جو اپنی فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا افصح العرب، میں فصیح عربی زبان بولنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز بہترین انتخاب کی۔ اب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شہر کے اندر بھیجا؟ آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر بھیجا، امن کا شہر مکہ مکرمہ۔ اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت سے اس کو امن والا شہر بنایا، تو پھر نبی علیہ السلام نے اس امن والے شہر میں اپنے آخری خطبے کے موقع پر، اپنے آخری حج کے موقع پر امن کا ایسا اعلان کیا کہ آج تک یہ خطہ امن کے ساتھ ہی موجود ہے۔ چنانچہ اگر بیرونی طور پر کچھ لوگ یہاں آ کر فساد مچا سکتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پہاڑوں کو ایسا بنایا کہ سبزے کا نام و نشان ہی نہیں، خشک پہاڑ۔ چنانچہ جس زمانے میں کسر کسرا کی حکومتیں تھیں اور دنیا پر ان کا راج تھا، وہ جزیرہ عرب کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے کہ یہاں تو پانی ہی نہیں، یہاں تو کاشت ہی نہیں، یہاں تو سبزہ ہی نہیں، ہم نے یہاں کیا کرنا ہے۔ آج بھی دیکھیے اس امن والے شہر کی کیا شان ہے کہ لاکھوں لوگ حج کے موقع پر آتے ہیں، بسا اوقات 60-70 لاکھ لوگ اس شہر میں جمع ہوتے ہیں۔ اس شہر کی اپنی آبادی، اس کے علاوہ اور اتنے بڑے شہر کا اس وقت بھی پرامن رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربوں کے کسی قبیلے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے، جیسے بنو ثقیف، بنو نذیر، بنو خزرج وغیرہ اور کئی دوسرے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی قبیلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ قریش میں پیدا کیا۔ قریش کا لفظ قرش سے بنا، وہ جگہ جو حرکت نہ کرے، گویا اس قبیلے کو قریش جو کہتے تھے ان کے مستقل مزاجی کی وجہ سے کہتے تھے۔ سب سے بہترین قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر قبیلے کی آگے شاخ دیکھیے، بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم مہمان نواز قبیلہ کہلاتا تھا۔ ذرا اور آگے دے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دادا کا انتخاب فرمایا۔ عبد المطلب یہ بیت اللہ کے والی تھے، بیت اللہ کے خدمتگار تھے، متولی تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنانا تھا، ان کو بیت اللہ کی چابیاں ہی حوالے کر دی، ایسا عزت والا خاندان تھا۔ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس والد کو چنا۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے کوئی بھی والدین بن سکتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، ان میں ایک کا نام تو عبد العزیٰ جسے ابو لہب کہتے ہیں، ایک کا نام عبد الشمس تھا، اور اسی طرح اور بھی نام تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بنتے تو لوگ کہتے کہ جی ان کے باپ کا نام ہی بتوں کے نام پر تھا۔ اور بھی آپ علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، ان کے اور بھی بھائی تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا تو کس کو کیا؟ عبداللہ کو، جس کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کا بہترین انتخاب کیا۔ والدہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی، اور وہاں پر کئی قبیلے عربوں کے تھے، جیسے بنو ثقیف چاقو والا قبیلہ، بنو نذیر کانٹوں والا قبیلہ، اس قسم کے کئی قبیلے تھے۔ لیکن ایک قبیلہ ایسا تھا جس کا نام بنو زہرہ تھا، تازگی والا قبیلہ۔ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بنو زہرہ قبیلے سے تھی، یعنی قبیلے کا نام بھی ایسا کہ بہترین نام بہترین قبیلے کو چنا۔ پھر والدہ کا نام بھی بہترین۔ اس زمانے میں عورتوں کے بہت سارے نام تھے، کئی تو بہت ہی عجیب ہوتے تھے، اور اسی طرح کے بہت سارے نام ہوتے تھے۔
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو والدہ کے طور پر چنا اس کا نام تھا آمینہ، یعنی امانت والی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی امانت ان کے سپرد کرنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بھی آمینہ چنا کہ امانت والی ہے، میری امانت کی صحیح حفاظت کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناموں میں سے بہترین نام کو پسند کیا۔ کون سا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ وہ ہستی جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں کسی اور کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو، اور واقعی بات حقیقت بھی ہے کہ جتنے نبی علیہ السلام کی تعریف ہوئی ہے کسی کی تعریف اتنی نہیں ہوئی۔ مخلوق نے بھی جس کی تعریف کی، خالق نے بھی جس کی تعریف کی، اپنوں نے بھی جس کی تعریف کی، غیروں نے بھی اس کی تعریف کی، سب سے زیادہ جس کی تعریف ہوئی ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں اذان ہوتی ہے نبی علیہ السلام کا نام اس میں لیا جاتا ہے، تعریف ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ لے کر دنیا میں خدا کا آخری پیغام آئے۔ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نام آپ علیہ السلام کا احمد ہے۔ احمد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ واقعی کسی ہستی نے اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی تعریف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے، میں وہاں جا کر سجدے میں جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا کہ ایسی تعریف نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کوئی تعریف کرے گا۔ لہذا یہ شرف بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، چنانچہ آپ کی بھی سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی اور آپ نے اپنے اللہ کی بھی سب سے زیادہ تعریف فرمائی۔ اتنا خوبصورت نام کہ نہ پہلے کبھی رکھا گیا نہ کسی کے ذہن میں آ جاتا۔ سب سے پہلے یہ نام اس دنیا میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھوایا تو یہ نام چن لیا تھا۔ دیکھو نام کا بھی بہترین انتخاب، ورنہ اور بھی انبیاء تھے ان کے نام بھی دیکھیے۔ آدم علیہ السلام کا نام گندم کو یعنی گندمی رنگ والا، نوح کا لفظی معنی نوحہ کرنے والا، رونے والا، زکریا کا معنی سبق یاد کرنے والا، ادریس کا معنی درس دینے والا، یوسف کا معنی افسوس کرنے والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، موسیٰ کا معنی پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ کا معنی سیاحت والا۔ تو اور انبیاء کے ناموں کو بھی دیکھیں تو ان کے ناموں کے معنی میں وہ شان نہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نام کے معنی میں ہے۔ نہ محمد کے معنی میں نقطہ نہ احمد کے معنی میں نقطہ۔ مقصد کیا تھا کہ دیکھو میں ایسی ذات کے لیے یہ نام چن رہا ہوں کہ تم ان کے کردار پر کوئی دھبا نہیں لگا سکتے۔ میں نے ان کے نام پر بھی کسی نقطے کو پسند نہیں کیا۔ محمد کا نام لیں تو بھی ہونٹ 2 دفعہ ملتے ہیں، محبت کا نام لے تو بھی 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہستی تھی جو دنیا میں محبت تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائی تھی کہ لب کو لب چومتے ہیں جو بھی نام لے ان کا، کہ لب کو لب چومتے ہیں جو بھی نام لے ان کا، ان کے نام کے ساتھ 2 مرتبہ میم اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ اب ذرا اور آگے بڑھیے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عورت کو چنا جو قبیلہ بنو سعد کی تھی۔ ذرا غور کیجئے، قبیلے تو بہت سارے تھے لیکن اس قبیلے کا نام دیکھو بنو سعد، اس کے معنی ہے نیک بخت، اور واقعی وہ نیک بخت قبیلہ ہی تھا کہ جس کی عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بنو سعد کی عورت کون تھی؟ کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی عورت ہو سکتی تھی، نہیں، ایک ایسی عورت کو چنا جس کا نام حلیمہ۔ حلیمہ کا معنی ہوتا ہے حلم والی، اس لیے کہ چھوٹے بچے کی تربیت کرنے میں حلم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر حلم نہ ہو تو پھر انسان بچے کو جلدی ڈانٹ دیتا ہے، جلدی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جو بھی سامنے ہو اس کو تھپڑ لگا دیتا ہے۔ حلیمہ کو آپ علیہ السلام کی پرورش کرنی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں ایک ایسی عورت کو چنا جو سب سے زیادہ حلم والی تھی۔ تمہاری گود میں میرے محبوب کھیلیں گے،
تمہارے اندر حلم کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ قسمت ہے حلیمہ کی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ابتدائی زندگی کے جو چند سال تھے گود میں کھلایا۔ حلیمہ تیرے مقدر پر حیران ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کو آپ گود میں اٹھاتی ہوں گی، اس کے چہرے کو تکتی بھی ہوں گی اور کبھی خوش ہو کر اس کے ماتھے کو بوسہ بھی دیتی ہوں گی۔ حلیمہ کبھی اس بچے کو اپنے سینے سے بھی لگاتی ہوں گی۔ تیرے مقدروں پر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری گود کے اندر اس طرح پالا کہ تم بھی حلم والی، اور جس نے پرورش پانی تھی وہ بھی حلم والا، وہ بھی رحمت والا، وہ بھی برکت والا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیا گیا۔ کیوں نہ ہوتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ایسی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نرالی، آپ کی بات بھی نرالی، آپ کا ہر ایک کام نرالا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، ستارے جھکے تھے، اس میں حکمت کیا تھی؟ بتانے مقصود تھا کہ لوگوں یہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسمان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے۔ دنیا والو تم بھی اس کے سامنے سر تسلیم کم کرو گے تب فلاح پاؤ گے۔ وقت بادشاہوں کو پیغام تھا کہ دیکھو آسمان پر چمکنے والے ستارے بھی اگر جھک گئے ہیں تو تم زمین پر چمکنے والے لوگ ہو، تمہیں بھی ان کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانا پڑے گا۔ اور ایک نقطہ اس میں یہ تھا کہ پیدا ہونے والی ایسی ہستی ہے کہ ان کی صحبت میں جو آئے گا، ان کے قدموں میں جو آئے گا، ان کی تعلیمات کو جو اپنائے گا، جس طرح آسمان کے ستارے ہیں اسی طرح ان کی صحبت میں آنے والے زمین کے ستارے بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جب حلیمہ مکہ المکرمہ آئیں اور بھی عورتیں آئیں اور بچے کو یہ سمجھ کر کے چھوڑ جاتی تھیں کہ ہمیں اس کے گھر سے انعام زیادہ نہیں ملے گا، حضرت آمنہ کے دل پر ایک چوٹ لگتی۔ حضرت آمنہ کو اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی یاد آ جاتی، اور اس غمگین تو پہلے ہی تھیں، اور اس اداس بندے کو ایک لفظ سننا پڑے تو وہ بھی پھوٹ پڑتا ہے۔ تو ان عورتوں کا آنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ویسے ہی چلے جانا بی بی آمنہ کے دل پر ایک بھاری ضرب لگتا تھا۔ وہ سوچتی ہوں گی کاش آج عبداللہ ہوتے، وہ اس کے لیے اچھا لباس لاتے، اچھے کھلونے لاتے، اس کو سیر کے لیے لے کر کے جاتے۔ بی بی آمنہ اپنے غم میں یہ باتیں سوچ رہی تھیں، اور ان کو کیا پتہ تھا کہ وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیں گے، جن کو سیر کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں عرش عظیم پہ بلائیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی شاہی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب حلیمہ آئیں اور حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا، حلیمہ اتنی خوش ہوئیں کہ میں نے تو اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بار بار اس کی تعریفیں کرنے لگتیں کہ میں نے تو اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ نے جواب دیا، حلیمہ تم گاؤں کی رہنے والی ہو، تم نے کیا بچے دیکھے ہوں گے؟ میں مدینہ منورہ میں بھی رہی ہوں اور مکہ المکرمہ میں بھی رہی ہوں، میں شہروں کی رہنے والی ہوں، میں نے ایسا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب پاس کھڑے تھے، وہ کہنے لگے تم شہروں کی بات کرتی ہو، میں ملکوں میں ہو کے آیا ہوں، بلاد الشام کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے ملکوں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، اور اگر میں چشم تخیل سے دیکھوں، اگر جبرائیل امین پاس ہوتے تو جواب میں کہتے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، بی بی آمنہ تم نے شہروں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، میں نے پوری کائنات میں کہیں ایسا چہرے والا بچہ نہیں دیکھا۔ اگر جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے تو میرا تصور بھی یہ کہتا ہے حلیمہ تو نے کہا میں نے گاؤں میں نہ دیکھا، بی بی آمنہ نے فرمایا میں نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب نے فرمایا میں نے ملکوں میں نہ دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے پوری کائنات میں نہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یوں فرماتے ہیں میں خود مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، میں نے پوری مخلوق میں کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور محبوب ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔
اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن جمال عطا فرمایا جو دیکھتا رہتا وہ تکتا ہی رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حسن و جمال عطا فرمایا جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے چند اشعار کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب آپ سے بہتر خوبصورت چہرہ کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی عورت نے کوئی بچہ چھنا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ اس طرح عیبوں سے پاک اس دنیا میں پیدا ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن و جمال دے کر کے پیدا فرما دیا ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال میں کشش اور جاذبیت تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا اپنے دل کا سودا کر لیا کرتا تھا۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.